बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 19 सितंबर है। इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाला SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन चुका है। जो तफसीलात, जो इतलात, जिन सवालों के जवाब और जो खदशात सामने आए हैं और फिर उनकी बुनियाद पर इंडियन मीडिया ने, इजरायली मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की है, जब आप उसको देखें तो ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि इस दुनिया में इस वक्त दो कैपिटल्स, दो दारुल हुकूमत ऐसे हैं, नई दिल्ली और तल अवीव, जिन पर बिजलियां गिर गई हैं। इस एग्रीमेंट में आखिर ऐसा क्या है? कुछ दावे हैं जो किए गए हैं, पाकिस्तान के अहम वज़रा की तरफ से किए गए। अच्छा, जब वज़ीर कोई बात करता है उसको दावा नहीं, उसको तो खबर या इंफॉर्मेशन कहना चाहिए। लेकिन लगता यही है कि अभी तक या तो वज़रा के पास प्रॉपर ब्रीफ मौजूद नहीं है, इस एग्रीमेंट के हवाले से इसकी जुज़ियात और तफसीलात मौजूद नहीं है, या फिर अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि मीडिया के साथ क्या शेयर करना है क्या नहीं। लिहाजा दोनों वज़रा की या मुख्तलिफ हुकूमती ओहदेदारों की जो गुफ्तगू है उसमें कुछ किसी के पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगती है, किसी के पास लगता है कि इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, और वो ख़ुद भी अपने अपने मतलब जो है वो इस एग्रीमेंट के बताते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर एक दावा जो है वो एक सीनियर सहाफ़ी हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, उन्होंने भी किया है। उस दावे के हवाले से भी जो है बहुत इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहस हो रही है, जो उन्होंने बात की, और उसके ऊपर ज़िमनन मैं आपको आज वीडियो में जो है एक लतीफ़ा भी सुनाऊंगा। अलबत्ता इस वक्त जो इंडियन मीडिया है और जो इजरायली मीडिया है वो हैरान कुन तौर पर जितनी इसके हवाले से नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा है, लगता यही है कि दी एग्रीमेंट हैज़ सेंट शॉक वेव्स टू दीज टू कैपिटल्स। बाकायदा इनको झटका लगा है, बिजलियाँ गिरी हैं, और कुछ तो ऐसा है फिर जाहिर है कि जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी परेशानी और इतना इस्तराब नज़र आता है। नरेंद्र मोदी इस वक्त पंचिंग बैग बने हुए हैं इंडिया में। उनकी डिप्लोमेसी को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है कि उनकी नाक के नीचे पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक राइज होता हुआ नज़र आ रहा है, ये नरेंद्र मोदी के ब्लंडर्स की बाय प्रोडक्ट है। अब जाहिर है कि ये सवाल भी मौजूद है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब, इन दोनों ममालिक ने जिनके दरमियान ये मुआहदा हुआ है, अभी तक ऑफिशियली या अनऑफिशियली वो तफसीलात शेयर नहीं की जो बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो सकती हैं। एक मफरूज़ा है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में बात हो रही है, और वो मफरूज़ा ये है कि इस एग्रीमेंट का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एम्ब्रेला, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर शेल्टर, एक एटमी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया है इस एग्रीमेंट के तहत सऊदी अरब को। और इस पर फिर ज़िमनन सवाल ये मौजूद है कि क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल सऊदी अरब में मुंतकिल होगा, सऊदी अरब में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस मौजूद होंगी, क्या पाकिस्तान के एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले मिसाइल्स जो हैं वो डिप्लॉय होंगे सऊदी अरब में, ये अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई। और इस कन्फर्मेशन के बावजूद इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात हो रही है। रॉयटर्स से लेकर आप ब्लूमबर्ग तक, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से लेकर आप दुनिया के किसी भी जरीदों को उठाएं, वो इसमें जो न्यूक्लियर एस्पेक्ट है उसके ऊपर बात कर रहा है। जो लफ्ज़ स्ट्रेटेजिक है इस मुआहदे में जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है, उसको लेकर फिर बहुत सारे बतालिब निकाले जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हो रहा है, जिसकी वजह से ये बात हो रही है न्यूक्लियर वाली, बिफोर आई कम टू द क्लेम्स जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने किया है, राना सनाउल्लाह ने जो बात की है, और फिर मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बात की, उस पर आने से पहले वो न्यूक्लियर वाली बात इस वजह से हो रही है कि एक मारूफ अमरीकी सहाफ़ी हैं बॉब वुडवर्ड, मशहूर ज़माना सहाफ़ी, उन्होंने किताब लिखी वॉर। उस किताब का हवाला दिया जा रहा है जिसमें एक मंजरनामा एक्सप्लेन किया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए जाते हैं सेनेटर लिंडसे ग्राहम, एक मशहूर व मारूफ सेनेटर हैं अमेरिका के, और उसी दौरान मोहम्मद बिन सलमान की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है जो बाइडन के उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, अमरीकी सदारती मशीर और नेशनल सिक्योरिटी जेक सुलिवन के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है। और उस कन्वर्सेशन के बिल्डअप में जो फॉलोअप कन्वर्सेशन है लिंडसे ग्राहम के साथ, जिसमें अमरीकी सेनेटर मोहम्मद बिन सलमान को कन्विंस कर रहे हैं कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, जो अब्राहम अकॉर्ड्स वाला मामला है उसकी एक्सटेंशन वो चाह रहे हैं, एक मिडल
मिडल ईस्ट पीस प्लान है उसके ऊपर बात हो रही है और इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के लिए कन्विंस किया जा रहा है मोहम्मद बिन सलमान को। और उसमें जिस तरीके से अमेरिका की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है तो उनको ल्योर किया जा रहा है, उभारा जा रहा है कि अगर आप ये मुआहदा हमारे साथ कर लेंगे तो हम आपके साथ एक ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे जो इंट्रोड्यूस अगरचे करवाया था डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे हुकूमत में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम उसको अब वोट करें और डिफेंस एग्रीमेंट हो जाए तो फिर आप इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर लें। हम आपके साथ एक ऐसा दिफाई मुआहदा करेंगे कि अगर कोई भी दुनिया का मुल्क सऊदी अरब के ऊपर अटैक करता है, अग्रेसर या जारहे के तौर पर सामने आता है, तो हम आपका दिफा करेंगे। उस पर मोहम्मद बिन सलमान उनको जवाब देते हैं, उनको कहते हैं कि ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जो इस वक्त जज्बात हैं सऊदी अरब में, गलियों में, सड़कों पर, चौकों चौराहों, बाज़ारों में, तो ये करना तो मुमकिन नहीं है जब तक एक 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो फ़लस्तीन का नहीं और इजराइल के मामले का नहीं निकाला जाता, उस वक्त तक ऐसा करना मुमकिन नहीं। और उसी कन्वर्सेशन के बिल्डअप में फिर मोहम्मद बिन सलमान जो है वो लिंडसे ग्राहम से ये कहते हैं कि मैं यूरेनियम को एनरिच करना चाहता हूँ, अफजूदगी यूरेनियम की, और इसके हवाले से जाहिर है कि अगर कोई भी मुल्क इस स्टेप पर जाता है तो पूरे दुनिया के जो है वो एंटेनास वो खड़े हो जाते हैं और वो दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट कि ये उसको रोकना कैसे है, क्योंकि एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम इज़ द एक्चुअल स्टेप विच लीड्स टुवर्ड एक एटमी जो एटम बॉम्ब है वो बनाने के लिए जो अहम तरीन स्टेप है कि अगर आप यूरेनियम एनरिचमेंट की तरफ चले जाते हैं तो फिर आगे फॉलो अप में आप फिर बॉम्ब भी बना सकते हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान का वहाँ पर मतमा नज़र ये है कि मैं यूरेनियम को एनरिच करना चाहता हूँ, अपनी जो एनर्जी सेक्टर है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ मैं जाना चाहता हूँ। उसके ऊपर जो एग्जैक्ट कोट है वो मैं आपको बता देता हूँ जो लिंडसे ग्राहम कहते हैं इसके ऊपर। वेल दैट्स गोइंग टू बी हार्ड टू डू बिकॉज पीपल आर अफ्रेड यू विल क्रिएट अ बॉम्ब, ग्राहम सेड। उसके ऊपर जवाब देते हैं मोहम्मद बिन सलमान, आई डोंट नीड यूरेनियम टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, कि मुझे यूरेनियम की ज़रूरत नहीं है एटमी बम बनाने के लिए। MBS सेड आई विल जस्ट बाय वन फ्रॉम पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान से ख़रीद लूँगा। अब ये वो कन्वर्सेशन है, ये वो किताब का हवाला है जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात हो रही है कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो सऊदी अरब के डिस्पोजल पर कर दिया है। अब एक बात और मैं आपको ज़मनन बता दूं कि इसके ऊपर अगरचे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है जो इसको बड़ा पॉजिटिवली ले रही है पाकिस्तान में, लेकिन जेन्युइन और लेजिटिमेट सवालात भी मौजूद हैं। कुछ खदशात हैं जिनका इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और यहाँ पर जाहिर है कि ये हुकूमत का काम है। अगर हुकूमत इसको ऑलरेडी बिफोर हैंड इसकी जुजियात शेयर हो जाती, मीडिया पर मौजूद होती, इंफॉर्मेशन डिस्कोर्स में होती, तो फिर स्पॉयलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जिस तरह अब आपको पूरी दुनिया में अलार्म नज़र आ रहा है, नई दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, इजराइल में जो कुछ हो रहा है, वेस्टर्न मीडिया इसको जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, तो फिर अगर ये पहले से पता होता कि इस किस्म का मुआहदा होने जा रहा है तो फिर जाहिर है कि इसके खिलाफ साजिशें और स्पॉयलर्स भी अपना काम करना शुरू हो जाते। लिहाजा इसको खुफिया रखना समझ आता है कि इसको खुफिया क्यों रखा गया। लेकिन अब ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको बड़ी हद तक जो है वो इसमें एतमाद में लिया जाए, सो दैट इसके ऊपर एक यूनानिमिटी और कंसेंसस पूरे पाकिस्तान में बरकरार रहे और लोगों को कन्विंस किया जाए, बताया जाए कि किस तरीके से इसके समरात पाकिस्तान को मिलेंगे। अगर हम सऊदी अरब के लिए कुछ करने जा रहे हैं तो बदले में सऊदी अरब हमारे लिए क्या करेगा, हमारे लिए जो करना मुमकिन नहीं है, जो हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, वहाँ पर सऊदी अरब हमें कैसे हेल्प आउट करेगा और बदले में हम सऊदी अरब को किस किस शोबे में किस तरह हेल्प आउट करेंगे, ख़ास तौर पर ये डिफेंस वाले मामले में। तो ये हुकूमत के करने का काम है। अलबत्ता इसके ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके हवाले से मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बात करूँगा। अब जो इंडियन मीडिया है वो ज़ाहिर है कि, और ख़ास तौर पर इजरायली मीडिया, वो बॉब वुडवर्ड की इस किताब का हवाला देते हुए बहुत ज़्यादा परेशान है और इस वक्त पंचिंग बैग बने हुए हैं नरेंद्र मोदी इंडिया में। बड़ी तनकीद हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जो डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स हैं, जो सफारती ब्लंडर्स हैं, यानी वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा कोई कारनामा नहीं किया
کہ پاکستان جو ہے وہ اتنی جلدی اس کا جو ہے وہ رائز ہوا. پاکستان اپنے طور پر کوشش کر رہا تھا لیکن اس کوشش کو سپیڈ اپ جس طریقے سے کروایا ہے نریندر مودی کے بلنڈرز نے, اس نے ایک رائز دیا ہے پاکستان کو انٹرنیشنلی. اب آ جاتے ہیں ان دعووں کی طرف جو پاکستان میں کیے گئے ہیں. دو اہم ترین وزراء, وزیر دفاع خواجہ آصف, پھر مشیر جو ہیں وزیر اعظم کے برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ, انہوں نے جو دعویٰ کیا, اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے جو دعویٰ سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب نے کیا. پہلے ذرا سنتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اس ڈیل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. میں اس کو 1.5 کی سپیڈ پہ جو ہے وہ پلے کروں گا, یہ ذرا سنیے. سارے مسلم ممالک نہیں آئیں گے سر, وہ ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے سارے آئیں گے نہیں, کیونکہ جہاں رانا صاحب جہاں امریکیوں نے اپنے اڈے بنا کے بیٹھے ہو وہاں پہ امریکیوں کا بھی انفلوئنس بہت زیادہ ہے. قطر کے اندر اڈا حملہ بھی ہو گیا لیکن امریکہ کے خلاف نہیں وہ بولے, بلکہ یہ بولا کہ ہم US پیس ایفرٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, تو وہاں پہ ایشوز ہیں ابھی. نہیں, کہا تو یہ بھی جاتا تھا کہ سعودی عرب کے اوپر بھی امریکہ کا بہت جو ہے وہ اثر رسوخ ہے. دوحہ کے اٹیک میں اس چیز کو تیز کر دیا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک یعنی لیٹسٹ جو یعنی ٹیکنیکس اور انوویشنز ہیں ان کے ساتھ جو ایک نیوکل پاور ہے, یعنی پاکستان کی جو نیوکلیئر کیپیسٹی ہے وہ کسی شک و شبے سے بالاتر ہے, اور جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بھی کسی انوویشن سے کم نہیں ہے اور شک و شبہ سے بالاتر. اور یہ دونوں جو قوتیں ہیں یا دونوں جو صلاحیتیں ہیں یہ انڈیجنس ہیں. اور سر ایئر فورس آپ نے ان کے ساتھ جان مار رہے ہیں. ایئر فورس اب ہمیں کمی کیا ہے, کمی ہے ہمیں فائنینشیل ڈالر چاہیے سر انویسٹ کرنے کے لیے ڈیفینس میں, یعنی کمی وہ ہے نا. تو سعودی عرب جو ہے وہ اکنامک پاور ہے, فائنینشیل پاور ہے. تو اب جب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہ ملک صاحب یہ ایک ورلڈ سپر پاور ہے. دونوں ممالک مل گئے نا, مل گئے. تو یہ ایک یعنی یہ ایک ورلڈ سپر پاور ہے. یہ اچھا جملہ استعمال کیا آپ نے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ممالک جن کو ضرورت ہی نہیں ہے, جو اپنے محلے وقوع میں جو ہے وہ ٹھیک ہے, جو سکون سے وہ رہ رہے ہیں اور انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے, تو وہ تو ان کو تو واقعی شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن جہاں کہیں بھی کسی مسلمان ملک کے اوپر اگریشن ہوگا, زیادتی ہوگی, تو یہ جو ورلڈ سپر پاور ہے مسلم, یہ وہاں پہ جا کے اس کا نوٹس لے گی. یہ جو آپ یہ ٹرم آپ کی بہت اچھی ہے ورلڈ سپر پاور والی. آج سے چند سال پہلے جنرل راحیل شریف جب فوج سے ریٹائر ہوئے تو سعودیز نے ایک ڈیفینس الائنس بنایا اور اس کا سربراہی جو تھی جنرل راحیل شریف کو دی, لیکن وہ ڈیفینس الائنس بھی کسی کام نہیں آیا کیونکہ آپ کو سگنیفیکینٹ جو پاور چاہیے تھی ملٹری کی وہ پاکستان کے پاس, تو وہ ڈائمینشن ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کمی کس بات کی تھی, یعنی ڈالرز کی کمی تھی نا, پیسوں کی کمی تھی نا, ورنہ ہمارے وہ جوان جنہوں نے S4 کا انڈیا کا جو تھا اس کو جیم کر دیا ہے جی. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ آنے والے سالوں میں جب یہ کمی دور ہو گئی تو پھر آپ دیکھیں نا کہ ہماری پھر ٹیکنالوجی اور ہماری جو انوینشنز ہیں وہ کہاں تک جاتی. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب کی جو گفتگو ہے اس کو سنیں تو آپ کو ایک بات تو اندازہ لگانا بالکل مشکل نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اس ڈیفنس ایگریمنٹ کی جزیات یا تفصیلات کے بارے میں علم نہیں ہے. وہ پاکستان اور سعودی عرب کے اس ڈیفنس پیکٹ کو اس طریقے سے پورٹرے کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ایک ملٹری الائنس بنایا ہے, اور اس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ملٹری الائنس سعودی عرب کے دفاع کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مسلم ملک کے اوپر کوئی بھی جارحیت کرے گا تو پھر یہ ورلڈ سپر پاور جو ہے وہ جا کر یہ کرے گی. دوسرا, رانا ثناء اللہ صاحب کی بصد احترام جو لگتا یہی ہے کہ جس طرح میں اگر جو ہے وہ ایرو ڈائنامکس کے اوپر بات کرنے لگ جاؤں تو جتنا میرا نالج ہے اتنا ہی رانا صاحب کا جو ہے وہ پاکستان کے نیوکلیئر آرسنل کے اوپر ہوگا, اس سے شاید تھوڑا سا زیادہ ہو, لیکن وہ جس طریقے سے اس کو پورٹرے کر رہے ہیں معاملہ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے لگتا یہی ہے کہ نہیں ہوگا. البتہ وزیر دفاع خواجہ آصف جو موجود بھی تھے سعودی عرب میں, اس سائننگ کو انہوں نے وٹنس بھی کیا, انہوں نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے جو تفصیلات رکھی ہیں وہ ظاہر ہے کہ بڑی پریشان کن ہوں گی, انڈیا کے لیے بھی پریشان کن ہوں گی, اسرائیل کے لیے بھی. اور یہ ذرا میں آپ کو پہلے سنوا دیتا ہوں کہ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ پروگرام میں خواجہ آصف نے کیا کہا. اس وقت ترازو میں جب ہوتا ہے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تو پھر پاکستان کی تو بھارت کے ساتھ نہیں بنتی, اور حالیہ بھی جنگ ہوئی تو کیا یہ سمجھا جائے کہ باقاعدہ طور پر ایک وہ بھی اس طریقے سے انوالو ہوں گے؟ اگر پاکستان اور بھارت کا تنازع ہوتا ہے پھر سعودی عرب کا جس سے تنازع ہوتا ہے تو ہم بھی ہماری بھی فورسز انوالو ہوں گی.
جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے کوئی کسی جو ہے وہ ملک کا نام نہیں لیا کہ کون ملک جو ہے وہ اگریسر ہوگا تو ہم جو ہے وہ ریٹیلیٹ کریں گے. نہ سعودی عربیہ نے اس کا کوئی نام لیا ہے نہ ہم نے کوئی نام لیا ہے. تو اٹ از جسٹ ایک امبریلا ہے جو پرووائڈ کیا گیا ہے دونوں اطراف سے کہ کسی کے ساتھ بھی اگریشن ہو، کسی سائڈ سے بھی اگریشن ہو، وہ جوائنٹلی اس چیز کو جو ہے ڈیفینڈ کیا جائے گا، اس اگریشن کا جواب دیا جائے گا. اٹ از ناٹ این اگریسو پیکٹ اور ڈیفینس ارینجمنٹ، اٹ از بیسیکلی اے ڈیفینسو ارینجمنٹ جو ہے. تو اس لیے کسی کو اگر اس میں کوئی نظر آ رہا ہے جی کہ ہم نے کوئی جس طرح نیٹو جو ہے وہ ایک ڈیفینسو ارینجمنٹ ہے اور اس میں جتنی کلوزز ہیں نیٹو میں بھی کہیں بھی ان کی اگریشن جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. پر وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہاں پہ کس طرح اس نیٹو نے جو ہے وہ اوور دا ایئرز اور اوور دا ڈیکیڈز جو ہے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. لیکن یہ بیسیکلی ڈیفینسو. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ان کی ٹریننگ میں، ان کی ایئر فورس کی ٹریننگ میں، ان کی لینڈ فورس کی ٹریننگ میں، ان کی دوسری جو انٹرنل فورسز جو ہیں ان کی ٹریننگ میں پاکستان بڑی دیر سے انوالو رہا ہے. تو یہ اس چیز کی میں سمجھتا ہوں ایک ایکسٹینشن ہے، اس کو فارملائز کر لیا گیا ہے جو بڑی خوشائند بات ہے. اور اس میں جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے اس کا بالکل جواب جو ہے میں یس میں دوں گا کہ یہ اگر اگریشن ہوتی ہے چاہے وہ سعودی عربیہ کے اگینسٹ ہوتی ہے یا پاکستان کے اگینسٹ ہوتی ہے، اس کو ہم مل کے دفاعی اس کا دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس صورت میں کیا مزید بھی عرب ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس معاہدے میں؟ دیکھیں میں یہ بات جو ہے یہ میں اس کا اس وقت جواب جو ہے وہ پریمیچورلی نہیں دے سکتا، لیکن کوئی دروازے بند نہیں ہوئے یہ میں ضرور کہوں گا. میں ذرا کیئرفلی ورڈڈ رکھنا چاہتا ہوں اس کو. اور میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ نیٹو کی طرز کا جو ہے وہ ایک معاہدہ ہونا چاہیے اور ہمارا حق بھی ہے. ہمارے یہاں پہ ولنریبلٹی زیادہ ہے اور ہمارے خطے میں آپ دیکھ لیں پچھلے 25-30 سال کی تاریخ جو ہے ہمارے خطے میں، بلکہ اس سے پیچھے اور پیچھے چلے جائیں 40-50 سال کی تاریخ جو ہے اس میں خلفشار ہی خلفشار رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی حق ہے اس خطے میں جو ممالک ہیں، جو آبادی ہے، خصوصاً میں مسلمان آبادی کی بات کروں گا، ان کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ مل کے اپنے خطے کا، اپنے ممالک کا، اپنے عوام کا جو ہے دفاع کریں. اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں کوئی یہ کلوز نہیں ہے کہ کوئی اور جو ہے اس میں شامل نہیں ہو سکتا یا پاکستان جو ہے کسی اور سے معاہدہ نہیں کر سکتا، لیکن اٹ ول آلویز بی اے ڈیفینسو میکنزم اور ارینجمنٹ جو ہے. تو جو گفتگو کی ہے خواجہ آصف صاحب نے، اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کچھ لوگوں کے سوالات ایران کے حوالے سے تھے، یمن کے حوالے سے تھے، دیگر ممالک کے حوالے سے. تو ایک چیز تو بڑے واضح ہو گئی جو خواجہ آصف صاحب کی گفتگو ہے کہ یہ ڈیفنس کا اگریمنٹ ہے، یہ کوئی اٹیک کیپیبلٹی یا خود سے اٹیک الائنس بنا کر یا دو ملک مل کر جو ہے وہ اٹیک کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہے، بلکہ اس میں 2-3 چیزیں واضح ہو گئی. نمبر 1 ڈیکلیریشن آف وار. یعنی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا اگر الزام ہے انڈیا کے اوپر کہ جعفر ایکسپریس کا فار ایگزامپل حملہ جو ہے وہ انڈیا نے اپنے پراکسیز کے ذریعے کیا ہے، یا پھر BLA کو اپنے پراکسی کے طور پر بلوچستان میں حملوں کے لیے استعمال کرتا ہے، یا پھر خیبر پختونخوا میں TTP اور دیگر جو ان کے فیکشنز ہیں ان کا مرجر کروا کے ان سے پاکستان کے اوپر اٹیک کرواتا ہے. تو اس صورت میں سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کی ہیلپ نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ اگر ایک پراپر ڈیکلیریشن آف وار ہوتا ہے، حالت جنگ میں ہم چلے جاتے ہیں اور ہم خود جا رہے نہیں ہیں، ہم اٹیک نہیں کر رہے ان سعودی عربیہ کیس کہ سعودی عرب جو ہے وہ یمن کے اوپر یا کسی اور ملک کے اوپر اٹیک نہیں کر رہا، بلکہ سعودی عرب کے اوپر ایک جنگ مسلط کی جاتی ہے، کوئی جارحیت کرتا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے کیس میں اگر انڈیا ڈیکلیریشن آف وار کر کے کسی بڑے لمیٹڈ بیٹل یا پھر کسی بڑے آپریشن کے نام پر پاکستان کی جو سرحدیں ہیں، جو انٹرنیشنل بارڈرز ہیں یا جو پاکستان کی فضائی حدود ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ ایکٹ آف ایگریشن، ایکٹ آف وار ڈکلیئر ہوگا. اس کے بعد وہ مرحلہ آئے گا کہ جہاں پر پاکستان اور سعودی عرب کا جو تعاون ہے وہ ٹریگر ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور آبویسلی اس ضمن میں ظاہر ہے کہ وہ کیپیبلٹیز اچیو کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ سوالات موجود ہیں. پاکستان کے کیا ٹروپس آن گراؤنڈ ہوں گے، پاکستان کے میزائلز کی ڈپلائمنٹ ہوگی، پاکستان کا نیوکلیئر آرسنل وہاں پر ہوگا، یا یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ جزیات ہیں جو ابھی کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سے یہ تو واضح ہو گیا کہ سعودی عرب پر اگر حملہ ہوگا یا پاکستان کے اوپر اگر حملہ ہوگا اور اگریسر کوئی اور ڈکلیئر ہوگا اور اس میں ڈیکلیریشن آف وار، حالت جنگ میں وہ ملک چلا جائے گا، تو پھر یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے، جو اگریمنٹ ہے یا ٹریٹی ہے، یہ اس وقت انیکٹ آئے گی. لیکن یہ بالکل نیٹو کی طرز پر جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیٹو کی طرز کے اوپر ہے، تو نیٹو کا آرٹیکل جو چارٹر کا آرٹیکل 5 ہے وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ. اگر حملہ کسی بھی نیٹو رکن ملک کے اوپر ہوتا ہے تو پھر تمام ممالک مل کر اس کا دفاع کریں گے.
گے. بٹ ان اٹ سیلف یہ پاکستان اور سعودی عرب کا ارینجمنٹ اس ضمن میں نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی ملٹری یا ایسی فورس ریز کی جائے گی جو کسی اور کے اوپر جا کے یا کسی تیسرے معاملے میں، جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ دنیا میں اگر کہیں بھی کسی اسلامی ملک جو ہے اس کے اوپر وہ ہوتا ہے حملہ ہوتا ہے یا اس کے خلاف جارحیت ہوتی ہے تو یہ ورلڈ سپر پاور جو پاکستان اور سعودی عرب مل کر بن گئے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق، وہ وہاں پر جا کر ان کی باز پرس کریں گے یا ان کی خبر لیں گے جو جا رہے ہوں گے یا حملہ کرنے والے ہوں گے. تو یہ دعوے ہیں ظاہر ہے کہ جن کی بنیاد پر رپورٹنگ ہو رہی ہے، اور پاکستان میں اس وقت ظاہر ہے کہ ایک مس انفارمیشن کا اور ڈس انفارمیشن کا بھی بازار گرم ہے. بہت سارے لوگ اندازے لگا رہے ہیں، تکے لگا کر اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اسی طرح کی ایک گفتگو حیران کن طور پر کی، اب ظاہر ہے کہ اس کی جزیات تو نہیں معلوم، اگر تو جزیات پہنچ چکی ہوں، معلوم ہوں تو پھر تو اور بات ہے، لیکن دعویٰ بہت بڑا ہے جو کیا ہے مجیب الرحمان شامی صاحب نے. ایک قرضے والے میم چل رہا تھا کہ سعودی عرب کا دفاع ہماری ذمہ داری اور ہمارا قرضہ سعودی عرب کی ذمہ داری، اور کچھ اس قسم کے میمز چل رہے تھے. تو اسی دوران جو ہے وہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے جو کہا وہ ذرا سنیے. اچھا، یہ ایکسپینڈ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. لیکن اب یہ معاملہ ہو گیا کہ پاکستان اور سعودی عرب مل کر ایک دوسرے کا دفاع کریں گے. ٹھیک. اب پاکستان کو بھی معاشی طور پر پاکستان کی مشکلات ہیں، سعودی عرب کی اپنی دفاعی ضروریات ہیں. بالکل. اب دونوں کی خیال رکھنا پڑے گا. پاکستان کی معیشت کو استحکام دینا ہوگا. اب سعودی عرب اور قطر اور دوسرے ٹریلینز آف ڈالر جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں. ہاں جی. امریکن اکانومی میں ادھر یہ کیا مشکل ہے؟ 400-500 ارب ڈالر جو ہے پاکستان میں ہو جائے. 140 ارب ڈالر پاکستان کا قرضہ ہے جس سے ہماری کمر توڑی ہو رہی ہے. تو ایک دیکھتے ہی یہ قرض جو ہے ہوا میں اڑ جائے گا. میمز بھی چل رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ اب دونوں ملکوں نے ایک بنیاد رکھ دی ہے، اس پر ایک آگے چل کے ایک بڑا معاہدہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ قرض جو ہے وہ ہوا میں اڑ جائے گا. اب یہ دعویٰ کیا مجیب الرحمان شامی صاحب نے، اور ظاہر ہے کہ اگر سعودی عرب کی پاکٹ کا سائز دیکھا جائے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب یہ سب کچھ افورڈ کر سکتا ہے. ایک ایسا ملک جو دنیا کے 8ویں-10ویں نمبر کی ایشین گیمز ہیں رینکنگ کے اعتبار سے، اس کے لیے 500 ارب ڈالر کا بجٹ جو ہے وہ مختص کر سکتا ہے. تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اور ٹریلینز آف ڈالرز اپنے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنی ڈیفنس اسپینڈنگ کے لیے یا اپنی اسٹریٹجک نوعیت کی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ کر سکتا ہے ویسٹ میں، ویسٹرن ممالک میں. تو پھر پاکستان کے لیے بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسی ابھی تفصیلات کہیں موجود نہیں ہے کہ جس کے مطابق یہ کہا جا سکے کہ سعودی عرب پاکستان کو اتنے پیسے دینے جا رہا ہے. کیا انہوں نے ہمیں صرف جو ہے وہ کوئی آرڈیننس فیکٹریز میں اسلحے کی جو پروڈکشن ہے اس کی مد میں انہوں نے ہمیں کوئی تعاون کرنا ہے، پاکستان کے معاشی اعتبار سے قرضے اتارنے ہیں یا نہیں اتارنے؟ یہ بڑی پری میچورلی باتیں کی جا رہی ہیں. اور ایک لطیفہ ہے نا، میں کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن پاکستان میں اس وقت جس طریقے سے بات چل رہی ہے اور بہت سارے لوگ خاص طور پر اس پیکٹ کو، اس ایگریمنٹ کو، اس کی جزیات کو پڑھے بغیر یا سنے بغیر یا آفیشیل کنفرمیشن کے بغیر اس پر تبصرہ کریں. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک حالات کا مارا ہوا شخص تھا، اس کا کوئی 7 کروڑ روپے کا جو ہے وہ پرائز بانڈ نکل آیا. تو جو اس کے دوست تھے ان کو پتہ چلا کہ بھائی اس کا پرائز بانڈ نکل آیا ہے. ابھی تک اس کے علم میں نہیں تھا کہ میرا کوئی پرائز بانڈ نکل آیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کو ایک دم پتہ چلا جتنا یہ حالات کا مارا ہے یہ خوشی سے مارے نہ جائے، لہٰذا جو ہے وہ کسی کی ذمہ داری لگائیں کہ جو جا کر اسے کنونس کرے. تو اس کا ایک رشتہ دار ڈھونڈا گیا. ظاہر ہے کہ اس کا رشتہ دار بھی ذرا حالات کا مارا ہوا تھا. اس کو پہلے کانفیڈنس میں لیا گیا، اس کو بتایا گیا کہ بھائی آپ کے فلاں رشتہ دار کا جو ہے وہ 7 کروڑ کا پرائز بانڈ نکل آیا. اس نے کہا میری ذمہ داری ہے، میں اس کو سنبھال لوں گا، میں اس کو اس طریقے سے بتاؤں گا کہ وہ بالکل پریشان نہیں ہوگا اور وہ خوشی کے مارے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ فوت ہی ہو جائے. تو وہ جاتا ہے اس کے پاس، اپنے رشتہ دار کے پاس، اس کو جا کے کہتا ہے کہ بڑے حالات خراب ہیں. وہ کہتا ہے ہاں حالات تو بہت خراب ہیں. اس نے کہا کہ لیکن ان حالات میں سوچ، اگر تیرا 7 کروڑ روپے کا پرائز بانڈ نکل آئے تو کیا کرے گا؟ یعنی اس کی ذہن سازی کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ میں اس میں سے 2 کروڑ روپے تو تجھے دے دوں گا. تو وہ جو حالات کا مارا ہوا شخص جس کا پرائز بانڈ نکلا تھا اس کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جس کو 2 کروڑ کا کہا اسے تو پتہ تھا پرائز بانڈ نکلا ہے، تو وہ خوشی سے پھڑک کے مر گیا.
تو یہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہوئی بھی ہے کہ انفارمیشن ہے نہیں، اور جس کے پاس انفارمیشن ہے، جس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، تو وہاں پر بہت سارے لوگ پھڑک کے بھی جو ہے وہ مر رہے ہیں اس کے اوپر، اس ساری جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کی تفصیلات کو لے کر ابھی کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آنی ہیں اور آنا شروع ہو چکے ہیں، مزید بھی کچھ دعوے چل رہے ہیں، کچھ کنسرنز ہیں، ان کے حوالے سے انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیوز میں بات کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔